وہ ایک پاکستان بات میں کو ہمیشہ پہنچائے کہتا جائیں. ہوں، میں اب نہیں، میں پرانی کہتا ہوں، یہ کوئی بھی کامن سینس کی بات ہے جو پاکستان کے تھوڑے سے ایشوز کو سمجھتا ہے، پاکستان 3 ملکوں کے بغیر آپریٹ نہیں کر سکتا. یہ مطلب دنیا بھر میں ہر ملک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. وی انڈرسٹینڈ اینڈ وی مسٹ انڈرسٹینڈ. آپ اس میں چائنا ہے، سعودی عرب ہے اور امریکہ ہے. یہ تینوں ملک آپ کے دوست ہونے چاہیے، دشمن نہیں ہونے چاہیے. پاپولر نعرے مارنا، آپ پولیٹیکل ریلیز میں یہ چیزیں کرنا، وہ آپ اس میں کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جب آپ پاور میں آتے ہیں، ان تینوں ملکوں کے بغیر پاکستان کی اس میں اکنامک کہہ رہے ہیں، ملٹری کہہ رہے ہیں، سوشل، وٹ ایور جو بھی کہیں، آپ کو ان تینوں ملکوں کی ضرورت ہے. اب آپ کے لیڈر پہ ہے، پرائم منسٹر پہ ہے یا لیڈرشپ پہ ہے، ان تینوں ملکوں کو ساتھ لے کر آپ کیسے چلتے. چلنا ہے آپ نے، اگر آپ نے پاکستان کو چلانا ہے. اب لوگ کہیں گے جناب ہم غلام تھوڑے ہیں. یہ آپ کی جو ریٹورک ہے نا، جو نعرے بازی جو ہے نا، وہ ٹھیک ہے، وہ ٹی وی پہ، وہ تقریروں میں، وہ جلسے جلوسوں میں نعرے مارنے کے لیے، واہ واہ بلے بلے کے لیے، وہ ٹھیک ہے. لیکن آپ نے ملک چلانا ہے 22 کروڑ کا، جس کے حالات یہ ہیں کہ 80 ارب کی آپ کی امپورٹ ہے اور آپ کی 30 بلین کی آپ کی ایکسپورٹ ہے. اتنا بڑا گیپ امپورٹ ایکسپورٹ میں ہے. وہ ملک نعرے مارنا شروع ہو جائے جناب ہم تو اب چائنا کے ساتھ بھی لڑ جائیں، سعودی کے ساتھ بھی لڑ جائیں، امریکن کے ساتھ بھی لڑ جائیں، یورپین یونین کے ساتھ بھی لڑ جائیں، جنہوں نے G+ آپ کو 1 بلین کا سٹیٹس دیا ہے، اس کو برٹن کے ساتھ، مطلب ہر ملک، فرانس کا، ہر ایک کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو جائے، تو پھر کیسے ملک چلا لیں گے؟ ناروں سے چلا لیں گے یا کیسے چلائیں گے؟ اس وقت میرا خیال ہے جو ان کے اگر ویل وشر ہیں خان صاحب کے، وہ بھی مانتے ہیں کہ ڈپلومیٹک بہت بڑے بلنڈرز ہوئے ہیں ان سے، جس کی ان کی وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا، میرا خیال ہے، آئی ہوپ کہ ونس ہی از ان جیل تو سیلف ایویلویشن ہوتی ہے بندے کو. آئی ہوپ کہ وہ اپنے لیسن جو ہیں سیکھ کر رہیں گے کہ جناب کہ ڈپلومیٹکلی طور پر جو بلنڈرز ہوئے، جو مشکلات ہوئیں، اس کے الٹیمیٹلی ان کو نقصان جو ہے وہ خان صاحب کو ہے، ان کے فالوورز کو ہے، پارٹی کو ہے، اور میرا خیال پورے پاکستان کو ہے. اتنی بڑی پارٹی جو ہے اس کو رہنا چاہیے تھا، ایک دباؤ رہنا چاہیے تھا جیسے نواز شریف صاحب پہ یا زرداری صاحب پہ. یہ تو دوبارہ 2 پارٹی سسٹم کی طرف چلے گئے جو 90s میں ہم نے دیکھا تھا، پوری ریورس ہو گئی ہے جو 22 سال کی وٹ ایور خان صاحب کی تھی. کچھ تھوڑا سا بلیم ہمت کر کے انہیں خود بھی، اور اپنی غلطیاں مانتے بھی رہے ہیں. مطلب انہوں نے ہمیشہ کو خان صاحب نے کچھ اپنے غلط فیصلے جو تھے مانا بھی ہے کہ ہاں مجھ سے غلطیاں ہوئی تھیں. اچھا اخلاص صاحب، اگر دوبارہ آئیں ذرا اندرونی پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں. خواجہ آصف نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی آج پرائم منسٹر کے نام کے حوالے سے. اچھا ابھی میں نے یہ سوال جب پوچھا مرتضیٰ نے تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ دیر از نو ایکچوئل کانفلکٹ یا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ، انہوں نے کیا ضرورت محسوس کی کہ انہوں نے یہ بات کی؟ اور اگین اگر عبد المالک بلوچ صاحب کی بات کریں تو تھوڑا سا ان پہ کچھ ایک ایک ڈسپیوٹڈ قسم کا ان کا رہا ہے پاسٹ. اگر ہم یہ دیکھیں کچھ واقعات ہیں جو آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں تو. ویسے بڑا یہ انٹرسٹنگ تھا کہ عبد المالک صاحب کو یہ لا رہے تھے پرائم منسٹر. ویسے تو مطلب کسی کو لائیں آپ کی مرضی، اب جیسے چاہیں کر لیں. اب عبد المالک صاحب کے دور میں ایک مطلب کہا گیا تھا ہمیں کہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ، مطلب ہے ایک اچھے پولیٹیکل ورکر ہیں، نیشنلسٹ ہیں، اسٹرگل ہے، آنیسٹ ہیں، ایماندار ہیں. جب ان کو آپ کو پتہ یاد ہوگا زہری صاحب اور ان کے درمیان لڑائی ہوئی تھی کہ کون بنے گا وزیر اعلیٰ، تو وہاں پہ انہوں نے مری میں بیٹھ کے یا ریمنڈ میں بیٹھ کے اس وقت ڈیل کر رہی تھی، انہوں نے نواز شریف صاحب نے کروائی تھی. ویسے تو ہمارے بلوچ پختون بھائی جو ہے نا ناراض ہو جاتے ہیں، جناب آپ لوگ ہماری اس میں ڈومین میں آ کے ہماری خود مختاری اور ہماری اس میں آپ لوگ پنجاب کے لوگ جو ہے نا کیوں اس میں انٹرفیئر کرنے بلا بلا. لیکن جب پاور انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کرنی تھی تو اس وقت یہ مالک صاحب اور یہ زہری صاحب جو ہیں، اس وقت محمود اشرف صاحب جیسے بڑے بڑے جو تھے نیشنلسٹ تھے، سارے کے سارے پنجاب میں آئے تھے، یہ ریمنڈ میں آئے تھے، مری میں بیٹھے تھے کہ میاں صاحب تسی بیٹھے تو ساڑی صلح کرو. بلوچ اور پختون خود نہیں کر سکے تھے، یہ اٹس آن دا ریکارڈ. تو بعد میں کیا طے کیا گیا تھا کہ 2.5 سال کے لیے مالک صاحب کو بنا لیتے ہیں، 2.5 سال کے لیے جناب زہری صاحب بن رہے ہیں. یہ فرمولے ہو رہے تھے، صوبہ چلایا جا رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے، آپ نے ریمنڈ کر دیے. جو مالک صاحب کے دور کی بیڈ گورننس ہے، اس وقت کی جو سکینڈلز ہیں، اس وقت سٹوری میں پڑھیں، آپ کو بہت بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ اتنے بڑے اربوں روپے کے کیش نکلے تھے. نیشنلسٹ لوگ تھے، ان سے توقع تھی کہ بلوچستان کے آپ کے ایشوز جو ہیں، آپ ہمبل بیک گراؤنڈ سے نیچے سے آ رہے ہیں، آپ اس کو بیٹھ کے اس کو بلوچستان کو ٹھیک کریں گے. ایک ان کے فنانس سیکریٹری تھے، ایک فنانس سیکریٹری صاحب رسانی صاحب تھے میرا خیال ہے، ان کے گھر کی بیسمنٹ سے جو فنانس سیکریٹری تھے 80 کروڑ 1 بلین روپیز کا کیش ریکور ہوا تھا. ایک سیکریٹری انہی کے دور میں. اور اس وقت اچھے خاصے ان پہ الزامات لگ رہے تھے، ان کی پارٹی پہ، ان کی گورننس پہ، کہ اس سے فری فلال. جس صوبے کا ایک آپ کا وہ جو تھا وہ اس میں یہ فنانس سیکریٹری ہے، اس کے گھر سے 80 کروڑ یا 1 ارب روپیہ کیش مل رہا ہو، اس سے اندازہ کر. اور یہ وزیر اعلیٰ تھے اس وقت، نیب نے پکڑا ان کو، مشینیں کم پڑ گئی تھیں، وہ گن مشینوں نے ہاتھ باندھ لیا تھا کہ بھائی جان دو، آپ بیٹھ کے ہاتھوں سے گن لیں، ہم تو نہیں گن سکتے. اور بعد میں انہوں نے کہا جناب کہ نیب کو میں دینے کو تیار ہوں. اس ایلیٹ کو یہ جو صاف ستھرے اپنے تھے ڈھونڈ رہے تھے، انوار الحق کاکڑ صاحب جو بھی ہیں،
कम से कम उन पे कोई इस तरह के अभी तक मैंने तो नहीं सुना कि फाइनेंशियल, क्योंकि उस पे रहे नहीं है ना, किसी पोजीशन में रहे नहीं है ना, या तो कोई बहुत बड़ी पोजीशन होती है, उनके पास वजीर होते हैं, वजीर आजम, वजीर आला होते हैं, नहीं थे। तो इन पे तो इनकी गवर्नेंस तो बल्कि बलूचिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करते रहे, बड़ी तवाना आवाज रहे वो बलूचिस्तान के इश्यूज पे जब भी उन्होंने बात की है, तो उस हिसाब से तो वो बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करते रहे। सो ये ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है हम उन पे मालिक साहब पे, तो फिर पूछेंगे आपने उनको हटाया क्यों था? फिर अगर वो इतने ज्यादा कॉम्पिटेंट थे तो फिर करने देते। बात वही है जो मैंने पहले की थी, जब आपने पंजाब से कोई पोटेंशियल लोग रोकने हों कि ये वजीर आजम ना बने, फिर आपको बलोचिस्तान याद आता है। उस वक्त ये आके चौधरी शुजात साहब को, परवेज अली साहब को, उस वक्त जमाली साहब से मोहब्बत आ गई थी, जब इन्होंने पंजाब से वजीर आजम जो आ रहे थे पोटेंशियल, फरूक लगारी साहब थे, मियां अजहर साहब थे, उसमें खुर्शीद कसूरी साहब थे, और 2-4 लोग जो उस वक्त अपने को प्रोटोकॉल दे रहे थे, उन्होंने कहा इन्हों का पत्ता ते कट्टी है, ओ जी आए जी बलोचिस्तान से ले आते हैं। और जो 2-2.5 सालों में जितनी इज्जत के साथ उनको, बल्कि जब गए थे जमाली साहब वहां से उधर से उनको उस पे जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे बलोचिस्तान ट्रेन से, सिर्फ एक वजीर मुमलका जो है रजा हयात हिराज अकेले वो उनको सी ऑफ करने गए थे, उनके अलावा बंदे कोई नहीं था। 60 की कैबिनेट थी और सारे शौकत अजीज और इसके ये जो थे शुजात साहब, इनके घर पे कटे थे। अब पावर की बेरहमी देखें कि आपका साबिक वजीर आजम जब अपने गांव जा रहा है वहां पे बलोचिस्तान में, उसको सी ऑफ करने के लिए सिर्फ एक उनका गया हुआ है, बाकी गए कोई नहीं। जो सारे कहते थे बलोचिस्तान से वजीर आजम लाना चाहिए जी, क्योंकि बलोचिस्तान महरूमियां है, ये महरूमियों के लिए नहीं लाते, आप अपने काम लेने के लिए या वक्ती तौर पर वो करने के लिए। अभी अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने बहुत बड़ा बोझ उठाना है, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का, उनके सारे एक्ट्स ऑफ मिशन एंड कमीशन का, उनके केसेस का सारा बोझ जो है ना उन्होंने देना है। वजीर आज़म बनने की पॉलिटिकल कास्ट कहें, वटेवर कहें, वो काकड़ साहब ने देनी है। ये बड़े सियाने लोग हैं, सियासी लोग हैं, ये कोई वो कहते हैं ना देयर आर नो फ्री लंचेस, को मुफ्त में उन्होंने आपको वजीर आज़म नहीं बना दिया, या आप उनको अच्छे लगते थे या अच्छी बातें करते हैं, पढ़े लिखे। नो नो, दे हैव डिफरेंट कंसिडरेशन कि हम बलूचिस्तान के वजीर आज़म से चीजें करें। अपने भाई के दौर में नहीं है, मतलब नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई को तकलीफ में नहीं डाला कि शहबाज शरीफ साहब मुश्किल में ना पड़े, ख्वाजा साहब ना पड़े, डार साहब ना पड़े, आजम तारड़ साहब ना पड़े कि जनाब ये देखें कि हम, हालांकि आने को आ सकते थे। आपको इसाक डार साहब के केसेस भी खत्म हुए, अच्छा उसको सलमान शहबाज के केसेस भी खत्म हुए, और भी बहुत सारे लोग हैं चुपके से आ गए, उन्होंने सेटल कराया। डार साहब ने 50 करोड़ रुपये भी वापस ले लिया, जो फ्रीज था, घर भी वापस ले लिया। उस वक्त तो कोई आसमान नहीं गिरा। मियां साहब को उस वक्त अपना आते हुए उनको लगा है कि नहीं जरा मसला हो जाएगा, रीजन अपने भाई को बचाना है। शहबाज शरीफ पे बोझ नहीं आना, काकड़ साहब पे बोझ डालेंगे। काकड़ साहब अभी से तैयार रहे हैं कि उन्होंने आना है। काकड़ साहब ने फिर फाइलें पकड़नी है, इनके सारे फैसिलिटेट कराने हैं, फिर उन्होंने नैरेटिव बनवाने हैं, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाना है,